پاس ایک مقتدی آیا، مجھے کہنے لگا کہ 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا اور مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا یہ تو جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 دن تک مسلمان بھائی سے بات نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو اس نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو غیرت کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. میں جو 1.5 سال سے بھائی سے بات نہیں کر رہا دا غیرت تقاضا تھا اور اللہ پاک کو غیرت مند سڑے خوخی. نو مطلب دا شو چې دا 1.5 سال نه زو خپل رور سره خبرې نه کوم، دا عین د شریعت مطابق زندگی تیرو، یہ عین شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ 1.5 سال سے میں بھائی سے بات نہیں کر رہا. حالانکہ 3 دن تک بھائی سے بات نہ کرو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے آدمی. تو غیرت اور بغیرتی کا یہ معیار ہے. چچا بھتیجے سے لڑا ہوا ہے، بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے، کیوں؟ غیرت. کون سی غیرت؟ اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں یہ دین دیا تھا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اس دین کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کرتے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب جنگ چھڑتی تھی تو 40 سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایک غزوے میں صحابہ زخمی ہوئے، پانی کی طلب کی کہ میں شہید ہو رہے تھے، پانی لا کر دو. پانی لا کر دیا، صحابی نے کہا نہیں میرے پاس والے بھائی کو دے دو. اس کو پیش کیا، اس نے کہا نہیں اس کو دے دو. اس کو پیش کیا، اس نے کہا نہیں اس کو دے دو. واپس جب بندہ آیا سارے شہید ہو گئے تھے، کوئی بھی پانی نہیں پی سکا. جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین اور انصار، حضور نے فرمایا ہر مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے ساتھ ہو جائے، بھائی بھائی بنا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا تھا، انہوں نے کہا اندازہ لگائیں محبت کا، انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، میری ایک بیوی سے آپ شادی کر لو. حضرت الرحمن بن عوف نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، میں بازار جاؤں گا، خود تجارت کروں گا، خود میں شادی کروں. آج بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے، والد بیٹے سے لڑا ہوا ہے، بیٹا والد سے لڑا ہوا ہے. یہ دیندار بھی ہے اس لیے کہ اس کی داڑھی ہے، پگڑی ہے. بیٹا والد سے لڑا ہوا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا. یہ کیسا دیندار آدمی ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی سے یہ دیندار بن جائے گا؟ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں اگر ہم پر کسی کا ہے وہ ہمارے والدین کا ہے. اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. جس سے ماں ناراض ہے، جس سے ماں ناراض ہے وہ کون سا دیندار ہے؟ جس سے باپ ناراض ہے وہ کیسا دیندار ہے؟ جو بھائی سے لڑا ہوا ہے وہ کیسا دیندار ہے؟ جو چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے تو بھائی یہ دین نہیں ہے. اس تصور کو دماغ سے نکال دیں کہ اس دین کے ساتھ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے. نہیں جا سکتے. ہمیں قرآن حدیث میں واضح کر کے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیں. جب تک صاحب حق سے معافی مانگ کر معاف نہ کروا لیں اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حضور علیہ السلام نے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں. پھر ریس لگائی تو جب دوسری دفعہ ریس لگائی حضور علیہ السلام جیت گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی. حضور نے فرمایا دل کا بھی دل کا، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، میں نے تم سے. تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، آج کے دور میں ایک مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا ہو تو کیا سمجھیں گے آپ؟ ایک تبلیغی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں پارک میں واک کر رہا ہو کہ یار گھر میں بیٹھے بیٹھے عورتیں تھک جاتی ہیں، چلو پارک میں بیوی کو لے جاتا ہوں، تھوڑا واک کر لے گی، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو واک کرواؤ، لیکن واک کروانے لے کے جاؤ، لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو واک کروا رہا ہے. بیوی کو کروا رہا ہے، گرل فرینڈ کو تھوڑی کروا رہا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بیٹھے ہوتے ہیں قائد اعظم کے پارک میں اور فلاں پارک میں اور فلاں پارک میں، تو یہ اچھا ہے یا کوئی بیوی کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے واک کروانے لے جا رہا ہے، آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے، کھانا کھلانے لے جا رہا ہے؟ صحیح دین کا تصور
قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہتر راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہمیں واقعی میں قرآن سے محبت ہے، اگر ہم واقعی میں مسلمان ہیں اور مومن ہیں، تو ہمیں آج کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ میرا کلچر، میری غیرت، میری ثقافت جہاں شریعت سے ٹکرائے گی میں ترجیح شریعت کو دوں گا، اپنی ثقافت، اپنی غیرت، اپنی تہذیب، اپنی زبان کو ترجیح بولے۔ جہاں میرا کلچر میرے دین سے ٹکرائے گا، ترجیح کس کو ہوگی؟ ہم دین پہ عمل کریں گے یا کلچر پہ؟ جب یہ ہم میں یہ صلاحیت اور یہ پوٹینشل پیدا ہو جائے کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو تو ہم اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، ایسی کی تیسی جو بولتا ہے بولتا رہے، میں نے دین پہ عمل کرنا ہے۔ جس دن یہ حوصلہ پیدا ہو گیا اس دن آپ تسلی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان اتار دیا ہے، پھر اس کو مضبوط کرنے کی اور استقامت کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا